عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں دیندار شخص کا دین پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا۔ یہ مشاہداتی بات ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر ایک شخص متاثر ہوتا ہے، ایک موسم اور دوسری چیز ماحول ہے۔ سردی ہو یا گرمی، یہ موسم ہر ایک شخص کو متاثر کرتا ہے۔ سردی گرمی ہر ایک شخص کو محسوس ہوتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، دیہاتی ہو یا شہری، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر ایک موسم کی تبدیلی کو محسوس کرتا ہے۔ دوسری چیز ماحول ہے کہ ہر ایک شخص اپنے اوپر ماحول کا اثر محسوس کرتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے اندر فخر اور کینہ ہوتا ہے اور بکری کے اندر مسکنت ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص اونٹ پالتا ہے، اونٹ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کے اندر بھی فخر اور کینے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور جو شخص بکریاں پالتا ہے اس کے اندر بھی فقر ہوتا ہے، مسکنت ہوتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ماحول ہر ایک شخص پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں انسانوں میں، تو اگر رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھیں تو رمضان میں ہر ایک برا شخص بھی رمضان کے ماحول سے متاثر ہو کر عبادات میں کچھ نہ کچھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ حج کے موسم میں دیکھیں تو حج پر جانے والا حج کے ایام میں برے سے برا شخص بھی اس بڑی نیکی سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نیک شخص ہے، وہ برے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے تو وہ اس برائی سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک ہمیشہ سے بات چلی آ رہی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب لوگ دین کو اختیار کرنا، دین پر قائم رہنا اس قدر قیمتی سمجھتے تھے جیسے مال و دولت کو قیمتی سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے اور تنزلی کا شکار ہوتی ہے تو وہ دین کو پس پشت ڈال کر دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتی ہے، اور وہ اس قدر خرابی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، عادات اور اخلاق خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے عقائد اور اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں جب بھی کبھی تنزلی آئی ہے اور زوال آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی کہ مسلمانوں نے اس دین کو پس پشت ڈالا، اور یہ یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں کہ ان حالات میں کہ جب بدکاری، بددینی، فحاشی اور عریانی ہر طرف ہو، تو ایسے حالات میں کسی مسلمان کا صحیح عقیدے پر قائم رہ جانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو غلط عقائد رکھنے والے برے جو لوگ ہوتے ہیں، بری مجلس کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس صحیح العقیدہ شخص کو بھی مجبور کرتے ہیں اپنے ساتھ ملانے پر کہ یہ صحیح عقیدہ اور عمل چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ یہ شامل ہو جائے۔ ایسے حالات میں دین پر قائم رہنے والے کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی بشارتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے دین پر عمل کیا اور اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی دین پر ثابت قدمی کی وجہ سے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، دنیا میں یہ مصائب کا مشکلات کا سامنا کریں گے لیکن ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جن حالات سے اب ہم گزر رہے ہیں، بے دینی کا ہر طرف ماحول ہے، ایسے حالات میں دین پر قائم رہنے والے کے لیے کیا فضیلت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بھی شخص جب دین پر قائم رہے گا، ثابت قدمی دکھلائے گا، تو اس کی ایک نیکی کا اجر تم صحابہ کے 50 صحابہ کی نیکیوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ لہٰذا
آج ہمارا اس دور میں ہونا اور بے دینی کے دور میں دین پر قائم رہنا، اور جو شخص دین پر ان حالات میں اپنے آپ کو قائم رکھے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور صحابہ کرام کے اعمال کی نیکیوں کے برابر اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اس دور میں پیدا ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں ایمان والوں کی صف میں ہوتے یا نفاق والوں کی صف میں ہوتے۔ لہٰذا اس دور میں، بے دینی کے دور میں، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کی مانند ہے، یعنی اسی قدر مشکل اور مصائب ہوتے ہیں دین پر قائم رہنے والے کے لیے جس طرح سے بڑی مشکل اور صبر کے ساتھ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی دین پر ثابت قدم رہا جائے اور دین پر قائم رہنے کی آگے دعوت بھی دی جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔